الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پر حمد و ثنا اور اس کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار بے حد بے عدد درود و سلام کے بعد، محترم ناظرین، نبوی وصیتیں کے نام سے یہ سلسلے وار پروگرام کی اس نشست میں، آج کی نشست میں ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، غنی شخص کون ہے؟ غنی سے مراد کہ جس کا دل خوشحال ہو اور کسی قسم کی تنگی اسے کیا ہے محسوس نہ ہو، اسے غنی کہا جاتا ہے۔ بے نیاز ہو، صرف اللہ کا محتاج ہو۔ کون ہو سکتا ہے؟ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے، جیسے کہ مسند ابی یعلا کی روایت ہے، حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا ایھا الناس ان الغنى ليس عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس وإن الله عز وجل يوفي عبده ما كتب له من الرزق فأجملوا في الطلب خذوا ما حل ودعوا ما حرم۔ اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتایا کہ غنی کون ہو سکتا ہے جو خوشحال ہو ہمیشہ۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان الغنى لیس عن کثرت العرض، یقیناً غنیٰ یہ نہیں کہ انسان کے پاس بہت ہی زیادہ مال اور دولت ہو، یعنی وہ شخص غنی نہیں، مالدار نہیں، یا وہ شخص بے نیاز نہیں جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو اور دولت ہو، ولیکن الغنى غنى النفس، بلکہ غنی شخص وہ ہے جس کا نفس، جس کا دل غنی ہو، بے نیاز ہو۔ آگے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اور اللہ عز و جل اپنے بندے کو ضرور دیتا ہے مَا كَتَبَ لَهُ مِنَ الرِّزْقِ، جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کے لیے رزق لکھا ہے۔ اللہ عز و جل نے ہر انسان کے نصیب اور تقدیر کو لکھ دیا ہے کہ اس کو اتنا رزق ملنا ہے، تو اللہ یہ رزق دے کر کے رہتا ہے اپنے بندے کو، اس سے محروم نہیں رکھتا۔ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، تو تم اللہ تبارک و تعالی سے طلب کرو، دعا کرو، یا ایک دوسرا معنی فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، کہ تم ٹھیک ٹھاک راستے سے، صحیح راستوں سے مال حاصل کرو، دولت حاصل کرو۔ خذوا ما حل، جو چیز حلال ہے اس کو تم لے لو، ودعوا ما حرم، اور جو حرام ہے تم اسے چھوڑ دو، اسے کیا ہے ترک کر دو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اور یقیناً بہت ہی عظیم اور بہت ہی بہترین اور بہت ہی قیمتی تعلیم اس میں کیا ہے پائی جاتی ہے۔ آپ کا فرمان، یا ایھا الناس، اے لوگو، ان الغنى لیس عن کثرت العرض، غنی شخص وہ نہیں کہ جس کے پاس کیا ہے زیادہ مال آ جائے، کیونکہ بہت لوگ یہ سمجھتے ہیں اور ان کی یہ فکر ہے، ان کی یہ سوچ ہے کہ مال کی کثرت، نقد پیسوں کی کثرت
زیادہ جائیداد بنا لینا، ان چیزوں کے ذریعے انسان کیا ہے غنی ہو جاتا ہے اور اسے سکون اطمینان پہنچتا ہے۔ حالانکہ یہ بہت ہی غلط سوچ ہے، کیونکہ انسان کے پاس جتنا زیادہ مال آئے گا، جتنی زیادہ اس کی آمدنی ہوگی، جتنی زیادہ وہ جائیداد بنائے گا، اتنی ہی زیادہ اسے کیا ہے پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور انسان کے پاس جتنا ہی کم مال ہوگا اور جتنی ہی زیادہ تنگی میں رہے گا، اتنے ہی کم اسے کیا ہے دنیا میں پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے اگر دیکھا جائے حضرات، اصحاب ثروت جو ہیں، زیادہ مال جن کے پاس ہے، قسم قسم کے ان کے پاس کے مختلف قسم کے اخراجات پائے جاتے ہیں، اور کہیں اگر تھوڑی سی آمدنی کم ہو جائے، مارکیٹ کا ماحول بگڑ جائے، خراب ہو جائے، مندی وغیرہ آ جائے، تو بہت ساری پریشانیوں کا انہیں کیا ہے سامنا کرنا پڑتا ہے۔ بلکہ اگر بہت زیادہ جائیداد بنا لیتا ہے انسان اپنی دنیاوی زندگی میں، دنیا ہی میں اس کے کیا ہے اس کے اثرات پائے جاتے ہیں کہ اس کے اہل و عیال کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے کہ جائیداد کس کے حق میں جائے گی۔ یعنی موت کے بعد بالخصوص جو بٹوارے کا جو معاملہ ہوتا ہے، وراثت کی تقسیم کا، اگر زیادہ ترکہ چھوڑ کر گیا ہے، زیادہ جائیداد چھوڑ کر گیا ہے فوت شدہ شخص، اتنا ہی زیادہ اس کے جو ہے اہل و عیال کے درمیان اس ترکے کو تقسیم کرنے میں دشواری اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ لیکن معاملہ اس کے برعکس اس وقت ہے کہ جب انسان کے پاس کیا ہے کم مال ہو، حسب ضرورت جو ہے مال ہو، اور جائیداد اگر ہے تو زیادہ نہیں بلکہ کیا ہے بقدر ضرورت ہو، ایسے شخص کا معاملہ اتنا ہی کیا ہے آسان ہوتا ہے۔ تو اسی لیے یہ سوچ اور یہ فکر کہ زیادہ مال یہی غنا ہے یا یہی غنی شخص ہے، یہ غلط سوچ اور یہ غلط فکر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ان الغنى لیس عن کثرت العرض، غنا یہ نہیں، مالداری یہ نہیں کہ بہت زیادہ اگر کسی کے پاس مال آ جائے، بلکہ ولکن الغنى غنى النفس، غنا یہ ہے کہ انسان کا نفس غنی ہو، یعنی انسان کا نفس کیا ہے مالدار ہو۔ نفس کا غنا کیسا ہو؟ نفس کا غنی ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالی نے دے دیا ہے اس پر انسان خوش ہو جائے، جو اللہ نے دیا ہے اس پر انسان خوش ہو جائے اور اس پر راضی رہے۔ انسان کو اس کے ذریعے دلی سکون اور اطمینان پہنچتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے تمہارے نصیب میں جو رکھ دیا ہے تم اس پر راضی ہو جاؤ، اسے تسلیم کر لو، راضی ہو جاؤ، تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی سمجھے جاؤ گے، لوگوں میں سب سے زیادہ مالدار، یعنی تمہارے دل سب سے زیادہ سکون والا کیا ہے پایا جائے گا۔ یہ آپ کی تعلیم ہے۔ اس لیے جب انسان اللہ کی دی ہوئی نعمتوں پر یہ تھوڑا ہی اس کے پاس کیوں نہ اس پر راضی نہیں رہتا، ادھر ادھر اس کی نگاہیں پڑتی ہیں اور ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ اس کو اتنا مال، مجھے اتنا کم، تو کبھی ایسے انسان کو سکون اطمینان نہیں پہنچتا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت کو ہم ہمیشہ یاد رکھیں، وَلَكِنَّ الْغِنَى غِنَى النَّفْسِ، اصل غنی وہ ہے جس کا نفس غنی ہو، جس کا نفس بے نیاز ہو سوائے اللہ کے۔ لوگوں کے پاس بہت مال ہے، اچھی بات، اللہ نے انہیں دیا ہے، میرے پاس اتنا مال نہیں
اس پر میں راضی ہوں۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے تمہیں جو دیا ہے تم اس پر راضی ہو جاؤ، تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی اور سب سے زیادہ سکون تمہارے اندر پایا جائے گا۔ اور یہ حقیقت ہے حضرات کہ اگر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی نعمت تھوڑا ہی کیوں نہ ہو اس پر رضامندی کا اظہار کرے تو یقیناً ایسا انسان کیا ہے، پرسکون کیا ہے، زندگی گزارتا ہے، اس کے دل جو ہے سکون اور اطمینان میں رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر ہم غور کریں کہ آپ نے فرمایا من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی جسدہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا، جو شخص امن و امان کے ساتھ صبح کرتا ہے، اس کی صبح ہوئی تو وہ امن و امان کے ساتھ ہے، اس کا مال محفوظ، اس کا جان محفوظ۔ معافا فی جسدہ، اور صبح اس حالت میں ہوئی کہ اس کا بدن صحت یاب ہے، عندہ قوت یومہ، اور صبح اس کی اس حالت میں ہوئی کہ دن بھر کا اس کے پاس کھانا پینا موجود ہے۔ اگر ان تین چیزوں کے ساتھ اسے اس کی صبح ہوئی کہ امن و امان ہے، بدن صحت و عافیت میں ہے، اور 24 گھنٹہ دن بھر کا اس کے پاس کھانے پینے کا انتظام ہے، فَكَأَنَّمَا حِیزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِیرِهَا، تو گویا کہ پوری دنیا سمیٹ کر اسے کیا ہے، دے دی گئی ہے۔ یعنی اتنی چیز اگر کسی کو حاصل ہو گئی تو گویا کہ اسے پوری دنیا حاصل ہو گئی، امن و امان ہے، اس سے بڑھ کر اور نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ بدن صحت یاب ہے، یہ بھی ایک عظیم بڑی نعمت ہے۔ دن بھر کا کھانا پینا ہے، یہ بھی ایک عظیم بڑی نعمت ہے۔ کل کے کھانے پینے کی فکر نہ کر انسان، اللہ اسے کھلائے گا، جس طرح آج کے دن اسے اللہ تبارک و تعالیٰ کھلا رہا ہے، کھانے پینے کا اس کا انتظام ہوا ہے، اسی طرح کل آنے والا جو دن ہے وہ کھائے گا پیے گا، اللہ اسے بھوکا نہیں رکھے گا۔ تو اگر یہ تین چیزیں کسی کو اگر حاصل ہو گئی تو گویا کہ اس کے پاس کیا ہے، پوری دنیا آ چکی ہے۔ ادھر اس بات ہی کی طرف اشارہ ہے کہ انسان بہت زیادہ مال کے پیچھے نہ دوڑے، بہت زیادہ مال کا حریص نہ ہو، کیونکہ جب انسان بہت زیادہ مال کا حریص ہو جائے، مال کے پیچھے دوڑتا ہے تو حلال حرام کی تمیز کیے بغیر وہ مال کو سمیٹنے لگتا ہے۔ اسی لیے اسی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، کہ تم اعتدال کی راہ اپناؤ مال حاصل کرنے کے لیے، دنیا حاصل کرنے کے لیے اعتدال کی راہ اپناؤ۔ یعنی گویا کہ دنیا طلب کرنا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے، بری بات اور بری چیز یہ ہے کہ دنیا حاصل کرنے میں غلط طریقہ اور غلط راہ اپنائی جائے۔ اور غلط راستہ کب اپناتا ہے انسان؟ جب بہت زیادہ مال کا حریص ہو جاتا ہے، تو اس وقت حلال حرام کے تمیز کیے بغیر مال کے پیچھے کیا ہے، دوڑتا ہے اور حاصل کرتا ہے، سمیٹتا ہے۔ اسی لیے آپ نے جب یہ بتایا ہمیں اس حدیث میں اور یہ وصیت کی، نصیحت کی کہ اے لوگو، غنی وہ نہیں جس کے پاس بہت زیادہ مال ہو جائے، بلکہ غنی مالدار وہ شخص ہے جس کا نفس مستغنی ہو، جس کے نفس کے اندر رضامندی پائی جائے جو کچھ اللہ نے دیا ہے۔ آگے فرمائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُوفِي عَبْدَهُ مَا كَتَبَ لَهُ مِنَ الرِّزْقِ، اور اللہ عز وجل وہ رزق دے کر رہے گا جو بندے کے نصیب میں اللہ نے کیا ہے، لکھ دیا ہے۔ فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، تو تم مال حاصل کرنے کے لیے اعتدال کی راہ اپناؤ، اعتدال کی راہ اختیار کرو۔ خُذُوا مَا حَلَّ وَدَعُوا مَا حَرَّمَ، جو حلال ہے اسے حاصل کر لو، اس کے لیے کوشش کرو، حلال چیزیں حاصل کرنے کے لیے جد و جہد محنت کرو،
اگر نصیب میں ہوگا تو اللہ تمہیں وہ ضرور دے کر رہے گا۔ وَدَعُوا مَا حَرَّمَ، اور جو حرام ہے، برا ہے، تم اس سے کیا ہے اجتناب کرو، اس سے اپنے آپ کو دور رکھو، اور حرام کو تم ترک کر دو، چھوڑ دو، تمہیں اس کی کیا ہے ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی بہترین نصیحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ زیادہ مال کے پیچھے انسان جب پڑے گا تو حلال حرام کیے بغیر وہ مال کو حاصل کرنے کی کوشش کرے گا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا اجملوا فی الطلب، کہ دنیا مال حاصل کرنے کے لیے تم اعتدال کی راہ اپناؤ، اور اعتدال یہ ہے کہ جو حلال ہے تم اسے حاصل کرو، اسے حاصل کرنے کے لیے کوشش کرو، جد و جہد محنت کرو، اور جو حرام ہے تم اسے کیا ہے ترک کر دو، اور اس سے اپنے آپ کو کیا ہے دور رکھو۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ذر سے کہا اترى کثرۃ المال هو الغنى، اے ابو ذر کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ کثرت مال یہ انسان کے لیے باعث غنا ہے، یعنی اس کے مالداری کا باعث ہے، اس کی خوشحالی کا باعث ہے، اس کا دل اس سے خوش رہے گا؟ ابو ذر نے کہا نعم یا رسول اللہ، جی ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا افترى قلة المال هو الفقر، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ قلت مال یعنی کم مال، قلیل مال، یہ فقیری اور تنگی کا باعث ہے؟ ابو ذر نے کہا نعم یا رسول اللہ، جی ہاں یا رسول اللہ۔ یعنی کثرت مال یہ خوشحالی کا ایک حصہ ہے، اور قلیل مال یہ تنگی کا باعث ہے۔ اس پر کیا ہے ابو ذر نے کہا کہ نعم یا رسول اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الغنى غنى القلب وانما الفقر فقر القلب، یاد رکھو غنیٰ اور مالداری یہ ہے کہ انسان کا دل کیا ہے مالدار ہو جائے۔ اور کب ہوگا انسان کا دل مالدار؟ جب وہ اس بات پر راضی ہو جائے گا کہ اللہ نے جو دیا ہے یہ بہت ہے، اس پر شکر ادا کرے گا، اور دوسروں کے ہاتھوں میں جو کچھ اس سے اپنے آپ کو دور رکھے گا، اس سے دل کو سکون اطمینان پہنچے گا۔ والفقر فقر القلب، اور تنگی یہ ہے کہ انسان کا دل تنگ ہو جائے، جو اللہ نے دیا اس پر راضی نہیں، تنگی محسوس کرے، تو یقیناً کیا ہے یہ تنگی کا باعث ہوگا۔ تو المہم کہنا یہ حضرات کہ اپنے نفس کو انسان ہمیشہ کیا ہے غنی بنائے، اور نفس کو غنی بنانے کا طریقہ یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اللہ نے جو دے رکھا ہے اس پر ہم راضی ہو جائیں۔ وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اللہ نے تمہیں جو دیا ہے اس پر تم راضی ہو جاؤ، تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، تو تم لوگوں میں سب سے زیادہ غنی سمجھے جاؤ گے، اور لوگوں میں سب سے زیادہ سکون کی زندگی تمہاری کیا ہے سمجھی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کہ الہ العالمین ہم نے جو کچھ کہا اور سنا ان تمام باتوں کو اچھی طرح سمجھنے کی، یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی، اور اسی طرح اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی ہمیں کیا ہے توفیق دے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔